السلام علیکم. میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 20 میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم پچھلے کئی لیکچرز میں ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور پھر پچھلے لیکچر میں ہم نے فائنلی LL1 پارسنگ ٹیبل کی کاروائی مکمل کر لی اور میں نے اس وقت ذکر کیا تھا کہ جہاں تک ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کا تعلق ہے ہم اتنا مٹیریل ہی کور کریں گے اور اس کے بعد ہم گفتگو شروع کریں گے باٹم اپ پارسنگ پہ. لیکن چونکہ لیکچر کا وقت ختم ہوا تھا تو میں نے باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے کوئی خاص گفتگو نہیں کی تھی. میں نے البتہ یہ آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ ریڈنگ مٹیریل کے حوالے سے باٹم اپ پارسنگ کے بارے میں ضرور پڑھیے. خیر، اب آئندہ کافی لیکچرز میں ہم باٹم اپ پارسنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم کور کریں گے اور اس کے لیے جو جواز ہوگا وہ یہی کہ بھئی ایک تو یہ ایک ٹیکنیک ہے، یعنی کہ ٹاپ ڈاؤن اگر ٹیکنیک ہے تو باٹم اپ پارسنگ بھی ٹیکنیک ہے. لیکن آپ کے ذہن میں فوراً پھر سوال آئے گا کہ بھئی آخر جب ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کام کرتی ہے تو ہمیں باٹم اپ پارسنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھیوریٹیکلی پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو کیا ایسے کوئی ریزننگ ہے کہ باٹم اپ پارسنگ جو ہے وہ بہتر ہے یا LL1 کی بجائے ہم اس کو استعمال کریں؟ اس کا جواب اصل میں ہاں ہے، یعنی کہ باٹم اپ پارسنگ میں کچھ ایسی ایڈوانٹیجز آپ کو ملیں گی جس کی بنا پہ آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹری میں جو پریکٹس ہے وہ جنرلی یہی ہے کہ باٹم اپ پارسنگ استعمال زیادہ کی جاتی ہے. البتہ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ جہاں بھی آپ کو پارسر لکھنے کا موقع ملے یا ضرورت پیش آئے آپ فوراً یہ کہیں کہ میں نے کرنی ہی باٹم اپ پارسنگ ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ چیزیں آپ کے سامنے جب آئیں گی تو اس کی بنا پہ میرے خیال میں اور پھر کچھ تجربے کی بنا پہ جو آپ اپنے پروجیکٹ میں یا پھر بقیہ پروفیشنلی جب آپ کام کریں گے تو چند باتیں سامنے آئیں گی جس کی بنا پہ آپ فیصلہ کر پائیں گے کہ آیا میں ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کروں یا باٹم اپ پارسنگ کروں. خیر، ہم ابھی اس ڈسکشن میں اتنا نہیں جائیں گے. ہمارے لیے تو فی الحال کورس کے حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ آخر وہ پارسنگ ٹیکنیکس کیا ہیں، اور چونکہ ایک اسٹریٹجی جو ٹاپ ڈاؤن کی پارسنگ کی تھی وہ ہم مکمل کر چکے ہیں تو اب آئیے ہم باٹم اپ پارسنگ کی کاروائی شروع کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آئندہ کئی لیکچرز میں یہ کاروائی ہم جاری رکھیں گے. باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے پہلے چند ایک باتیں جو کہ ایک لحاظ سے وہ جواز پیش کر رہی ہیں کہ آپ یہ کیوں استعمال کرنا چاہیں گے، یا پرہیپس اس میں وہ ایک سینس آف پریفرنس ہے کہ بھئی یہ کوشش کریں کہ ٹیکنیک اگر استعمال ہو سکتی ہے تو کریں. اور پہلی وجہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ باٹم اپ پارسنگ از مور جنرل دین ٹاپ ڈاؤن پارسنگ. اب یہ جو جنرالٹی والی بات ہے اس میں کچھ آپ دیکھیں گے کہ گرامر میں ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں خاص طور پہ CFGs میں وہاں پہ کچھ مسائل بھی ہم نے دیکھے وہ نہیں نظر آئیں گے، کچھ اور باتیں بعد میں واضح ہوں گی. تو ایسا لگے گا کہ جیسے خاص طور پہ پروگرامنگ لینگویج یا کمپیوٹر بیسڈ جو پارسنگ ہے اس میں باٹم اپ پارسنگ جو ہے یہ اس کی کوریج کچھ زیادہ ہے، یعنی کہ زیادہ کیسز میں یہ ایپلیکیبل ہے. تو یہ بات میں نے فی الحال ایک سبجیکٹو فارم میں ایک جنرل سی اسٹیٹمنٹ میں نے لکھ دی کہ باٹم اپ پارسنگ از مور جنرل دین ٹاپ ڈاؤن پارسنگ. آپ یہ ضرور کہیں گے کہ مجھے وہ مثال دو یا مجھے وہ وجہ بتاؤ جس میں یہ جنرالٹی والی بات جو ہے یہ زیادہ سامنے آتی ہے. خیر وہ ہم بعد میں کاروائی کے دوران دیکھیں گے. البتہ اس کے حوالے سے یہ باتیں ضرور آپ دیکھ لیجئے کہ باٹم اپ پارسرز ہینڈل اے لارج کلاس آف گرامرز، یعنی کہ ہم خاص طور پہ جب کمپیوٹر پروگرامنگ کے حوالے سے لینگویجز کو دیکھتے ہیں تو جو گرامرز ہمیں لینگویجز میں استعمال آتی ہیں کمپیوٹر لینگویجز میں تو ان میں جو لارجر کلاس ہے وہ باٹم اپ پارسنگ جو ہے وہ ہینڈل کر سکتی ہے. اور یہ بھی میں نے لکھا ہے کہ اٹ از دا پریفرڈ میتھڈ. اب یہ نہیں میں نے کہا کہ یہی صرف استعمال ہوتا ہے، اٹ از جنرلی پریفرڈ. اب اس کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر مجھے ضرورت پیش آئی تو میں اس سے شروع ہوتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے کیس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ باٹم اپ پارسنگ کر تو میں سکتا ہوں لیکن شاید مجھے ٹاپ ڈاؤن سے کچھ فائدے حاصل ہوں تو بے شک ضرور استعمال کیجیے. ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم اب ٹاپ ڈاؤن پارسنگ یا پریڈکٹیو پارسنگ کو بھول جائیں، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، جہاں تک باٹم اپ پارسنگ کا تعلق ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے پریڈکٹیو پارسنگ میں LL ٹرم استعمال کی تھی اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ وہ LL میں پہلا L کیا ہے اور دوسرا L کیا ہے.
اسی طرح باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے ہم یہ ٹرمینالوجی استعمال کریں گے کہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایل آر پارسنگ ہے. اب اس میں بھی یہ ایل اور آر کیا چیز ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایل کہ وی ول، اور اس کیس میں جیسے کہ میں نے لکھا ہے مینس دیٹ ٹوکنز آر ریڈ لیفٹ ٹو رائٹ. اب یہ ٹوکنز کیا ہیں؟ یہ اب آپ کے وہ ان پٹ اسٹریم میں سے جو ٹوکنز آپ کو اسکینر دے رہا ہے یہ اب بھی ہم لیفٹ ٹو رائٹ ہی کریں گے، جیسے کہ ہم نے ٹاپ ڈاؤن پارسرز میں کیا تھا کہ ہم اپنی ان پٹ کو لیفٹ سے رائٹ اسکین کرتے تھے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جب سی کا پروگرام لکھتا ہوں اس میں لیفٹ کا کیا مطلب ہے اور رائٹ کا کیا مطلب ہے، تو اگر فنکشن کے سٹارٹ میں آپ جائیں تو وہ اس کا لیفٹ موسٹ ٹوکن ہوگا، اور فنکشن کے یا کسی فائل کے بالکل آخر میں جو ٹوکن ہوگا وہ اس کا رائٹ موسٹ ٹوکن ہوگا. یہ ہم ایک لحاظ سے اسکیننگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لیفٹ ٹو رائٹ اسکین کیا ہے. جہاں تک آر کا ہے تعلق، اس کا مطلب ہے کہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا رائٹ مینس دیٹ دا پارسر کنسٹرکٹس ا رائٹ موسٹ ڈیریویشن. یہ اب اگر ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کے حوالے سے دیکھیں تو اس کیس میں دوسرا جو لیٹر تھا وہ ایل تھا، اور وہاں پہ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ وہ لیفٹ موسٹ ڈیریویشن کرتا ہے. یہ جو ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رائٹ موسٹ ڈیریویشن کرتا ہے. اور باٹم اپ پارسنگ کی مثال ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، تو اس میں آپ کو، اور بلکہ ابھی بھی میں مثالیں آپ کو دکھاؤں گا جس میں صاف ظاہر ہوگا کہ پارسر جو ہے وہ ایکچولی رائٹ موسٹ ڈیریویشن کو فالو کرتا ہے. اچھا، اب یہ ذرا جواز دیکھیے جو کہ ابھی ابھی ہم کاروائی ٹاپ ڈاؤن کے حوالے سے کر چکے ہیں کہ ایل آر پارسرز ڈو ناٹ نیڈ لیفٹ فیکٹر گرامرز. اور دوسری بات بھی یہ دیکھ لیجئے، یہ بھی ایک لحاظ سے کافی اچھی اب بات ہوگی کہ ایل آر پارسرز کین ہینڈل لیفٹ ریکرسو گرامرز. اچھا، یہ جو دو باتیں ہیں یہ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہم نے ڈسکس کی تھی. یاد ہے کہ ٹاپ ڈاؤن پارسنگ میں یہی وہ باتیں تھیں جو کہ ہمیں جب گرامر میں نظر آئیں تو ہم نے کہا کہ بھئی ان کا تو کچھ کرنا پڑے گا. لیفٹ فیکٹرنگ تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی کہ اگر لیفٹ فیکٹر گرامر جو ہے اس میں یہ پرابلم ہے تو پھر ہمیں گرامر کو فیکٹر کرنا پڑے گا تاکہ وہ پریڈکٹیو پارسر جو ہے وہ ایک لک ہیڈ کے ذریعے پریڈکٹ کر سکے کہ کون سا گرامر رول استعمال کرنا ہے. اور ٹاپ ڈاؤن کے حوالے سے بالکل شروع میں ہم نے وہ لیفٹ ریکرجن والی بات کی تھی جو کہ یاد ہے ریکرسو ڈسینٹ میں مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ تو اینڈ لیس لوپ میں چلا جاتا تھا. اور وہ LL1 کنڈیشن والی بات تو یہی تھی کہ جب تک یہ مسائل اور چند ایک اور بھی باتیں ہیں جن کو آپ ریموو کریں تو تب آپ ایسی گرامرز جو ہیں ان کے لیے LL1 پارسرز یعنی کہ پریڈکٹیو پارسرز بنا سکتے ہیں. یہاں پہ ایک دم اب بات ہوئی کہ ان دونوں مسئلوں سے باٹم اپ پارسنگ کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی. البتہ یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ وہ جو بقیہ مسائل تھے ایمبیگیوٹی کے، پریسیڈنس کے، وہ ابھی رہیں گے. وہ چونکہ ایک لحاظ سے گرامیٹیکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ کچھ سیمینٹکس کی بات آ جاتی ہے کہ بھئی پلس جو ہے وہ پریسیڈنس کم رکھتا ہے ملٹیپلیکیشن کے حوالے سے. یہ ایک لحاظ سے گرامر نہیں، یہ ہمارا جو روزمرہ کا میتھمیٹکس کا یا ارتھمیٹک کا جو استعمال ہے اس میں یہ چیز شامل ہے. تو بقیہ مسائل ابھی کچھ ہیں، لیکن یہ جو دو میجر مسئلے تھے یہ نہیں ہیں. اور بلکہ اس کے بارے میں ذرا سا سوچئے کہ ان دو مسائل کا حل ہم نے کیا نکالا تھا. ٹھیک ہے، وہ میکینیکل پروسیجر تھا، اس میں ہم نے نئے ٹرمینلز انٹروڈیوس، نان ٹرمینلز انٹروڈیوس کیے، ہم نے نئے پروڈکشن رولز بنائے. البتہ اس نئی گرامر کو اگر آپ یاد کریں، خاص طور پہ وہ ایکسپریشن گرامر جو تھی، اس میں کیا ہوا تھا؟ آل آف اے سڈن جو گرامر رولز کا جو اسٹرکچر تھا وہ لگتا تھا کہ یہ کچھ نیچرل سا نہیں ہے. آل آف اے سڈن ای پلس ای کی بجائے مجھے پلس ای پرائم یا پلس ٹی پرائم اس طرح کی کاروائی کرنی پڑ گئی. میرا خیال ہے کہ جب ہم نے گرامر کو ری رائٹ کیا تھا اس کو آپ نے جب ایک نظر دیکھا تو آل آف اے سڈن وہ امیڈیٹلی واضح نہیں تھا کہ یہ گرامر کر کیا رہی ہے، کیونکہ وہ جو پلس سمبلس تھے یا لیفٹ ریکرجن کی بنا پہ جو ٹوٹلی ری فیکٹرنگ ہمیں کرنی پڑ گئی گرامر کی، اس سے اس کا اسٹرکچر ریڈیبل سا نہیں رہا. پھر یہ کہ ہمیں ایکسٹرا نان ٹرمینلز لانے پڑ گئے جس سے گرامر ایکسپینڈ کر گئی. اور فائنلی یہ کہ اس میں وہ ایپسلون رولز آ گئے، اور ایپسلون رولز کی وجہ سے ہمارے وہ جو فرسٹ فالو الگوریدمس ہیں اس میں بھی کمپلیکسٹی آ جاتی ہے. خیر، یہاں پہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے یہ جو دو مسائل ہیں یہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، جس کی بنا پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہم اپنی گرامر
ایک لحاظ سے وہ نیچرل فارم میں رکھ سکتے ہیں جس میں ہم جنرلی سوچتے ہیں، اور اس کے پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی. اور چونکہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ گرامر جو ہے یہ صرف سینٹیکس انالیسس کے لیے نہیں بلکہ سیمانٹک انالیسس اور ایونچولی کوڈ جنریشن، یہ جو ساری باتیں ہیں ان میں بھی استعمال ہوگی. تو اگر ہم گرامر کی جو فارم ہے وہ ذرا سمپل تو لفظ نہیں ہوگا، بلکہ میں بار بار نیچرل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جس طرح ہم گرامرز کے بارے میں سوچتے ہیں یا سینٹیکس کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر ہماری گرامر اس کے عین مطابق ہو تو میرے خیال میں ہماری جو کاروائی ہے پڑھنے میں یا پروگرامنگ میں وہ آسان ہو جاتی ہے. تو یہ دو جو مسئلے تھے اب باٹم اپ پارسنگ میں نہیں ہیں. چلیں یہ تو ہوئی اچھی بات، آگے چلیے. LR parsing reduces a string to the start symbol by inverting productions. ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے، میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی دقت طلب بات نہیں کہ ایونچولی آپ کا جو ان پٹ سمبل ہے LR پارسر جو ہے وہ اس کو ریڈیوس کرے گا ٹو دا اسٹارٹ سمبل بائی انورٹنگ پروڈکشنز. اب یہ انورژن والی بات کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ آپ جانتے بھی ہیں، پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ میں اگر ان پٹ اسٹرنگ سے شروع ہوں اور اس کے اندر میں سینٹینشل فارمز جو ہے وہ تلاش کرتا جاؤں اور ان کو پھر لیفٹ ہینڈ سمبلز جو ہیں پروڈکشن رولز کے ان سے ریپلیس کرتا جاؤں، تو یہ کاروائی میں سینٹینس جو کہ کمپلیٹلی ٹرمینلز کی فارم میں ہوتا ہے اس سے میں اسٹارٹ سمبل تک پہنچ جاؤں گا. بلکہ یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم جو پارس ٹری ہے وہ روٹ سے لیف کی بجائے لیف سے روٹ کی جانب جا رہے ہیں. تو جو کاروائی اصل میں ہو رہی ہے وہ یہی ہوگی کہ ہم گرامر رولز کو ان اے سینس جیسے ریورس میں اپلائی کر رہے ہیں، بلکہ اصل میں ہوگا یہ کہ ہم سینٹینشل فارمز جو ہیں ان کو ریورس آرڈر میں بنائیں گے. کیونکہ یاد ہے جب آپ ڈیریویشن کر رہے ہوتے ہیں تو انٹرمیڈیٹ سٹیج میں آپ کے پاس سینٹینشل فارمز آتی ہیں جن میں آپ پھر نان ٹرمینلز کو ریپلیس کرتے جاتے ہیں اگر آپ ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کر رہے تھے. اور یہاں پہ اب یہ ہوگا کہ سینٹینشل فارم میں ہم چیزوں کو سمبلز کو اکٹھا کریں گے اور ان کو پھر گرامر سمبل سے ریپلیس کریں گے، یعنی کہ ہماری سینٹینشل فارمز جو ہیں ان اے سینس چھوٹی یا شرنک ہوتی جائیں گی. خیر اس کی مثالیں ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. اب جہاں تک ڈیریویشن کا تعلق ہے یہ تو پرانی بات کہ اٹ از اے سیریز آف ری رائٹ اسٹیپس، جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ آپ اسٹارٹ سمبل سے گیما 1 میں جاتے ہیں، اس کے بعد گیما 0 سے گیما 1، یہ ساری سینٹینشل فارمز ہیں، اور ایونچولی گیما n سے آپ فائنل سینٹینس پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ کسی نے آپ کو پریزنٹ کیا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ سینٹینس ایونچولی لینگویج کا حصہ ہے یا تم اس کو پارس کر سکتے ہو. یہ سارے وہ آٹومیٹا ریلیٹڈ کوسچنز ہیں، لیکن جو بات یہ کہ جو ڈیریویشن ہے ایونچولی وہ ایک سیریز آف ری رائٹ اسٹیپس ہے. تو دیکھیے جہاں تک باٹم اپ کا تعلق ہے وہ اس کو ریورس کرے گا. البتہ یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ بھی ذرا دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ اسٹارٹ سمبل تو ایس ہے اور بالکل رائٹ پہ سینٹینس ہے، البتہ درمیان میں جیسے کہ میں نے انڈیکیٹ کیا ہے ایچ گیما آئی از اے سینٹینشل فارم. یہ لفظ سینٹینس سے ہی بنا ہے، لیکن ہم سینٹینس ایکسکلوسیولی استعمال کرتے ہیں اس چیز کے لیے جس میں ہمارے پاس پیور ٹرمینلز ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی جنرلی ان پٹ ہوتی ہے. لیکن یہ جو انٹرمیڈیٹ فارمز ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ یہ سینٹینس نہیں، یہ سینٹینشل فارمز ہوں گی. اور اس حوالے سے اف گیما کنٹینز اونلی ٹرمینلز گیما از اے سینٹینس ان ایل جی، جو آپ کی گرامر سے جو لینگویج بنتی ہے. تو یہ کہ اگر آپ کے پاس سمپلی ٹرمینلز رہ جائیں تو وہ پھر ایک سینٹینس ہے. اور ٹپکلی ہمارے کیس میں ہمارا جو کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے جو ہم کمپائلر کو دیتے ہیں وہ ایک سینٹینس ہوتا ہے. اور لینگویج آف کورس اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ C++ یا جو دوسری لینگویجز پروگرامنگ لینگویجز ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا یہ تو ہوئی سینٹینس کی بات، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اف گیما کنٹینز مور دین ون نان ٹرمینلز، ون اور مور دین ون، تو دین گیما از اے سینٹینشل فارم. اور یہ بھی کاروائی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، ہم کرتے آئے ہیں کہ یہ جو گریک سمبلز کا استعمال ہے وہ ایکچولی ہم سینٹینشل فارمز کے لیے کرتے ہیں. ٹپکلی ہماری کاروائی یہ رہی ہے کہ ٹرمینلز کے لیے ہم لوور کیس لیٹرز استعمال کرتے تھے اور جو نان ٹرمینلز تھے ان کے لیے اپر کیس. البتہ یہ جو بات یہاں پہ 2-3 جگہ لکھی ہے کہ جو گریک سمبلز کا استعمال ہے وہ اصل میں اس گریک سمبل کے اندر جو چیز ہے اس پہ ہے کہ اگر اس کے اندر صرف ٹرمینلز ہیں تو وہ سینٹینس،
اگر اس میں ایک یا ایک سے زیادہ نان ٹرمینلز ہیں تو وہ سینٹینشل فارم. اچھا، اب یہ کہ جہاں تک اس باٹم اپ پارسر کا تعلق ہے، باٹم اپ پارسر بلڈز اے ڈیریویشن بائی ورکنگ فرام ان پٹ سینٹینس بیک ٹوورڈز دا اسٹارٹ سمبل ایس. یہ جو شروع والی بات ہے اب میں نے اس کو دوبارہ دہرایا ہے، اور اب اس ڈیریویشن کے حوالے سے جو کہ میں نے آپ کو یہ آخر میں دکھائی ہے کہ ایس سے گیما 0 سے آل دا وے ٹو گیما این، اور فائنلی اگر آپ سینٹینس پہ پہنچ جائے، اصل میں باٹم اپ پارسر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ سینٹینس سے شروع ہو کے کوشش کرتا ہے کہ کیا گیما این بن سکتا ہے. اگر گیما این بنا تو پھر اس سے گیما این مائنس 1 بنانے کی کوشش کرے گا، اور یوں کرتے 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 وہ گیما ناٹ تک آئے گا، اور گیما ناٹ سے پھر وہ ایس تک پہنچ جائے گا. اگر ایسا ہو سکتا ہے تو باٹم اپ پارسر جو ہے جواب دے گا کہ ہاں یہ سینٹینس جو ہے وہ اس گرامر کا حصہ ہے، کیونکہ وہ اسٹارٹ سمبل ایس تک پہنچ گیا. آپ دیکھیں گے کہ یہ اصل میں وہی بات کہ ہم پارس ٹری جو ہے اس کو باٹم اپ فارم میں بنا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی یا پارسر کی کوشش ہے کہ وہ روٹ سمبل جس میں یہ ایس ہوگا وہاں تک پہنچ جائے. اس کی مثال بھی لگے ہاتھوں دیکھ لیجئے. یہاں پہ اب کاروائی دیکھی بالی ہے آٹومیٹا میں بھی، اس کورس میں بھی، تو یہ میں کافی تیزی سے بلکہ کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ گرامر رولز میں نے آپ کو دیے ہیں. ایس گوز ٹو کین بی ری ریٹن ایز اے، کیپٹل اے بی ای. اس کے بعد اے کے رولز ہیں 2، اور فائنلی بی کا رول ہے کین بی ری ریٹن ایز ڈی. وہی بات کہ اس میں جو کیپٹل لیٹرز ہیں ایس اے بی یہ میرے نان ٹرمینلز ہیں، اور جو لوور کیس لیٹرز ہیں وہ میرے ٹرمینلز ہیں، اور میرے پاس جو سینٹینس ہوگا ایونچولی وہ ٹرمینلز کا بنا ہوگا. اور میری کوشش اب یہ کہ کیا میں ایس تک پہنچ سکتا ہوں. اس کے لیے یہ مثال دیکھیے، میرے پاس سینٹینس ہے اے بی بی سی ڈی ای. یہ سینٹینس ہے کیونکہ دیکھیے اس کے اندر کوئی نان ٹرمینل نہیں. دا کوشچن از کین اٹ بی ریڈیوس ٹو ایس، اور وہ آنسر میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ کیا میں ادھر سے شروع ہو کے واپس ایس تک جا سکتا ہوں کہ نہیں. اب یہاں پہ میں وہ کاروائی آپ کو دکھاؤں گا جو کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس کیس میں ہم پہلے یہاں پہ یہ بی کو لیں گے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس کو میں نے دیکھیے اے سے ریپلیس کیا. تو جو نیکسٹ اب سینٹینس نہیں سینٹینشل فارم ریورس میں ہے. اس میں دیکھیے یہ کیپٹل اے اب آ گیا ہے. یہ پہلے لوور کیس اے جو ٹرمینل سمبل ہے، لیکن اس کے فوراً بعد یہ جو اے آیا ہے یہ میں نے اس رول سے کہ اے کین بی ری ریٹن ود بی اس کو استعمال کیا ہے. اب میں یہ کروں گا کہ اس سینٹینشل فارم میں یہ اے بی سی جو ہے اس کو لوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک گرامر رول ہے، اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ ہے. اب چونکہ یہ ہے اس سارے کو میں نے اکٹھا کیا اور اس کو بھی میں نے اے سے لکھ دیا. تو دیکھیے اب سینٹینشل فارم میری اور چھوٹی ہو گئی. اس میں اب لوور کیس اے کیپٹل اے جو ہے اب اس نے وہ پورا اے بی سی کو ریپلیس کر دیا ہے، اور ڈی ای ابھی باقی ہیں. اب اس میں نے یہ جو ڈی ہے اس کو لیا، اس کو میں نے بی سے ریپلیس کیا. میرے پاس سینٹینشل فارم اے کیپٹل بی ای آئی، اور جو گرامر کہہ رہی ہے کہ دس کین بی ری ریٹن ایز ایس جو کہ ایکچولی اسٹارٹ سمبل ہے. تو فائنلی میں یہاں پہ اسٹارٹ سمبل پہ پہنچ گیا. یہ جو سینٹینشل فارمز ہیں ایکچولی آپ ابھی دیکھیں گے کہ یہ اگر آپ ایک رائٹ موسٹ ڈیریویشن کریں اس گرامر کے اسٹارٹ سمبل سے شروع ہو کے، اور اگر آپ اس سینٹینس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو رائٹ موسٹ ڈیریویشن کریں تو آپ وہاں پہ پہنچ سکیں گے. اب رائٹ موسٹ ڈیریویشن کیا ہے؟ وہ بھی سمپل سی بات کہ جب بھی آپ ایک سینٹینشل فارم دیں یا لیں اس میں جو رائٹ موسٹ نان ٹرمینل ہے اس کو آپ سب سے پہلے ریپلیس کرتے ہیں. لیفٹ ڈیریویشن میں یہ الٹ تھا کہ لیفٹ موسٹ جو نان ٹرمینل ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ریپلیس کرتے ہیں. تو ڈیریویشن کے حوالے سے بھی یہ مثال جو ہے اس کو ہم اسٹارٹ سمبل سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے جو سینٹینس ہے وہاں تک پہنچتی ہے. جیسے کہ میں نے لکھا ہے دیز ریڈکشنز ان فیکٹ ٹریس آؤٹ دا فالوئنگ رائٹ موسٹ ڈیریویشن. لیکن یہ جو ریورس والی بات ہے یہ تو چلیں پارسر کرے گا، لیکن یہاں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے چیز وہ یہ ہے کہ آپ سٹارٹ ہوں ایس سے اور پہلا گرامر رول اپلائی کیا اے کیپٹل اے بی ای. اس کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ اے، اور اس کے اندر دیکھیے میں نے جو رائٹ موسٹ سمبل بی تھا اس کو ریپلیس کر دیا ڈی سے، اور پھر جو رائٹ موسٹ سمبل ہے وہ اے ہے اس کو میں نے پھر ریپلیس کیا، اور فائنلی جو سینٹینس آ گیا. میں نے یہ بات بڑی تیزی سے پریزنٹ کی ہے کیونکہ یہ کاروائی آپ بہت دفعہ کر چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں. تو یہ کہ اگر آپ
واپس اس سلائڈ پہ آئیں تو اگر آپ اس چیز کو اوپر سے نیچے دیکھیں کہ سب سے اوپر سینٹنس ہے اور اس کے فوراً بعد جو چیز ہے وہ جو واپس اگر اس اسکرین میں آئیں تو جو سیکنڈ ٹو دا لاسٹ سینٹینشل فارم ہے وہ یہ تھی. تو پچھلی اسکرین پہ جو ساری ڈیریویشن یا ریورس میں ہو رہی ہے وہ ایکچولی یہ سینٹینشل فارمز ان ریورس آرڈر ہیں. یعنی کہ پارسر جو ہے وہ سینٹینس سے شروع ہو کے کوشش کرے گا, اور کوشش یہ نہیں کہ سیدھی چھلانگ مارے, ایس پہ وہ تو پاسبل نہیں ہے, وہ ایکچولی پارس ٹری بنائے گا اور سینٹینس کے اندر وہ سیگمنٹس ڈھونڈ کے ان کو رائٹ ہینڈ سائڈ سے اگر میچ ہو سکتی ہیں تو نان ٹرمینل سے ریپلیس کرتا ہوا سینٹینشل فارمز بناتا ہوا ایس تک پہنچ جائے گا. اور یہ کاروائی آپ ذرا گرافکلی بھی دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس اسٹارٹ سمبل ہے تو اب ہر ایرو کے نیچے دیکھیے میں نے آر ایم لکھا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ رائٹ موسٹ ہے. اور سینٹینشل فارمز میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش کی ہیں, الفا بی وائی, اور اس کے بعد ایک رائٹ موسٹ اسٹیپ میں وہ الفا گیما وائی, اور فائنلی پھر ملٹیپل اسٹیپس میں جیسے کہ میں نے دکھایا ہے وہ سینٹینس ایکس وائی میں چلی جاتی ہے. اس کو گرافکلی میں نے کچھ یہ ٹری لائک اسٹرکچر تو نہیں لیکن اس میں وہ باتیں ہیں. جو نیچے ایکس اور وائی میں نے آپ کو ریکٹینگلز میں دکھایا ہے یہ آپ کی ان پٹ ہے, اس میں ایکس ایک حصہ ہے اور وائی ایک حصہ ہے. اچھا, اب یہ آپ دیکھیں گے کہ باٹم اپ پارسر جو ہے وہ پارس ٹری جب بناتا ہے تو یہ ٹری باٹم سے لیو سے روٹ کی جانب جائے گا, لیکن جہاں تک ٹری کی گروتھ کا تعلق ہے وہ زیادہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آئے گی. جیسے کہ یہاں میں نے دکھایا ہے کہ کچھ حصہ جو ان پٹ کا ہے وہ آلریڈی الفا میں چینج ہو چکا ہے, کیونکہ دیکھیے الفا بی وائی جو ہے سینٹینشل فارم ہے, یا الفا گیما وائی یہاں پہ میں نے دکھائی ہے. اب پارسر یہ کرے گا کہ اس سٹیج پہ جب کہ وہ ادھر بیٹھا ہے الفا گیما وائی پہ تو وہ یہ رول دیکھے گا کہ بی کین بی ری ریٹن ایز وائی. اس کا جو ریورس ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں اس وقت ایک سینٹینشل فارم میں موجود ہوں جس میں گیما مجھے مل گیا تو میں اس کو بی سے ری رائٹ کروں گا, اور اس کا افیکٹ دیکھیے کہ یہاں پہ بی آیا اور یہ جو گیما والا پورشن تھا یہ ایکچولی ان پٹ کا ہی حصہ تھا, اس کو میں کنزیوم کر لوں گا, اور گیما کی بجائے وہ جو سب ٹری تھا اس کی جگہ اب ایک نیا نوڈ اس کے اوپر آ جائے گا جو کہ مجھے اب ایس جو ہے اس کے اور قریب لے گیا. تو دیکھیے کس طرح یہ ٹرائنگل جو ہے یہ لیفٹ سائڈ سے ایز اف کٹتا سا جا رہا ہے, لیکن اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ جو پارس ٹری ہے وہ لیفٹ سائڈ سے بننا شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ان پٹ کنزیوم ہوتی جاتی ہے, اور پھر یہ رائٹ سائڈ والے جو ٹوکنز ہیں وہ بھی بیچ میں آنے شروع ہو جائیں گے. یہ بات میں نے اس طرح بھی انڈیکیٹ کی ہے کہ جب یہ گیما سینٹینشل فارم میں آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے تو وہ بی سے ریپلیس ہو جاتا ہے, اور یہ یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا. لیکن جو ایک بات ہم بعد میں اس چیز کو استعمال کریں گے, ایک فیکٹ کو, کہ جہاں تک یہ وائی کا تعلق ہے جو کہ ابھی کنزیوم ہونے ہیں, یعنی کہ دیکھیں سینٹینشل فارم جو اوپر میں نے دکھائی اس میں وائی 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 ابھی تک وائی کی فارم میں ہے. جو ایکس والا حصہ ہے وہ کسی طرح الفا گیما اور پھر الفا بی میں کنورٹ ہو چکا ہے, لیکن یہ وائی جو ہے یہ ابھی تک کنزیوم نہیں ہوا. اور یہ جو بات میں نے یہاں پہ لکھی ہے کہ اٹ ول کنسسٹ اور اٹ کنسسٹ آف ٹرمینلز اونلی. یہ اب پارس ٹری کی بات ہم نے کی ہے کہ کس طرح باٹم اپ پارسر جو ہے وہ لیو سے روٹ کی جانب جاتا ہے. یاد ہے جب ہم ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کر رہے تھے تو میں نے آپ کو ایکچولی یہ ٹری بنا کے دکھایا تھا کہ کس طرح ہم روٹ سمبل سے شروع ہوتے تھے یا اسٹارٹ سمبل سے, اور پھر گرامر پروڈکشنز استعمال کرتے ہوئے ہم ایونچولی ایک سینٹنس تک پہنچ گئے, اور وہ سینٹنس کے جتنے ٹرمینلز تھے یا جتنے سمبلز تھے وہ ٹری کے باٹم یعنی کہ لیف نوڈز میں آ گئے تھے. یہ کاروائی اب ہم باٹم اپ پارسر میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہی بات کہ ہم لیف نوڈ سے شروع ہوں گے, اور لیف نوڈز میں آف کورس ٹرمینل سمبلز جو ہیں ہمارے ان پٹ اسٹرنگ کے وہ ہوں گے, اور کوشش ہماری ہوگی کہ ہم روٹ کی جانب جائیں. جو غور طلب بات ہوگی وہ یہ کہ جو ٹری کے انٹرنل نوڈز ہیں وہ تو نان ٹرمینلز ہوں گے, لیکن آپ بعد میں دیکھیں گے کس طرح ٹری کے اندر ایکچولی آپ کو وہ سینٹینشل فارمز بھی نظر آئیں گی, بلکہ اس فیکٹ کو بعد میں ہم ایکسپلوئٹ کریں گے. خیر, یہ کاروائی تو بعد کی ہے. فی الحال یہ جو ٹری والا معاملہ ہے کہ باٹم اپ ٹری کیسے بناتے ہیں, آئیے اس پہ بھی ہم ایک نظر ڈال لیں.
اور اس کی خاطر ہم اپنی جانی پہچانی جو ہماری گرامر ہے، ایکسپریشن گرامر، اس کو استعمال کریں گے، اور بلکہ اس کو ہم فردر اور کنڈینس کر لیں گے. اور وہ اس طرح کہ اب میں یہ دیکھیے سمپلی دو رولز کہ ایکسپریشن کین بی ری ریٹن ایز ایکسپریشن کلوز پرنتھسیز پلس کلوز پرنتھسیز ایکسپریشن کلوز پرنتھسیز اور انٹ، یہ دوسرا رول ہے. اور اس کو فوراً دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں تو لیفٹ ریکرجن ہے، لیکن اب ذرا ٹائٹل دیکھیے باٹم اپ پارسنگ. باٹم اپ پارسنگ میں ریکرجن مسئلہ نہیں ہے، تو اب مجھے یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں کہ یہ لیفٹ ریکرجن جو ہے اس کو میں ریموو کروں. یہاں پہ آف کورس لیفٹ فیکٹرنگ والا بھی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اب ایک انتہائی سمپل سی گرامر ہمارے سامنے آ گئی، جو کہ سمپلسٹی وہ نیچرل ہونے کی وجہ سے ہے کہ بھئی اس طرح ہم گرامرز جنرلی پریزنٹ کرتے ہیں. یہ جو فیکٹرنگ والا معاملہ یا لیفٹ ریکرجن ریموول والا معاملہ وہ تو پارسر کے مسائل ہیں جس کی بنا پہ ہمیں اپنی گرامر ری رائٹ کرنی پڑی. تو خیر یہ سمپل سی گرامر جس میں یہ بھی میں نے کیا ہے کہ وہ ملٹیپلیکیشن بھی نکال دی ہے. اس گرامر کو لے کے ہم یہ کرتے ہیں کہ کنسیڈر دا باٹم اپ پارٹس آف دا اسٹرنگ انٹ پلس اوپن پرنتھسیز ان کلوز پرنتھسیز پلس اوپن پرنتھسیز ان کلوز پرنتھسیز. اب چونکہ اس گرامر میں سمپلی یہ جو نان ٹرمینلز ہیں یہی رہ گئے ہیں انٹ پلس اوپن اور کلوز پرنتھسیز، تو میرے سینٹنسز ایسے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا ہماری مثال جو ہے اس کے لیے اتنی گرامر کافی ہے. تو ہم نے اب کرنا یہ ہے جیسے میں نے لکھا ہے کہ اس کا ہم باٹم اپ پارس کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ان پٹ اسٹرنگ لے کے ہم جو ہمارا اسٹارٹ سمبل ہے وہاں تک پہنچتے ہیں کہ نہیں. یہاں پہ اب میں نے دو چیزیں دکھائی ہیں. جو ٹاپ لیفٹ پہ جو آپ کو سینٹنس نظر آ رہا ہے فی الحال وہ ہے تو ان پٹ سینٹنس ہی، لیکن یہاں پہ میں آپ آہستہ آہستہ سینٹینشل فارمز دکھاؤں گا. اور جو باٹم پہ اسٹرنگ ہے یہ میری ان پٹ ہی رہے گی جس پہ آپ دیکھیں گے ابھی ٹری کیسے بنے گا. اچھا اب یہاں پہ میں وہ جو باٹم اپ کاروائی ہے وہ اسٹریٹ کروں گا، اور میں اسیوم کر رہا ہوں کہ اس کو دیکھ کے آپ پہچان جائیں گے کہ میں ایکچولی رائٹ موسٹ ڈیریویشن جو ہے اس کو ریورس میں کر رہا ہوں. البتہ جو میں نے بات کہی تھی کہ آپ دیکھیں گے ابھی کہ ٹری جو ہے وہ لیفٹ سائڈ سے بننا شروع ہوگا. تو دیکھیے اس کا پہلا سٹیپ یہ کہ میں نے یہ جو شروع والا انٹ ہے اس کو میں ریپلیس کروں گا ای سے. یہ نہ آپ سوچئے کہ ای کو میں نے انٹ سے ریپلیس کیا، اصل میں یہ اب میں ریورس میں کر رہا ہوں کہ انٹ کو میں نے ای سے ریپلیس کیا. تو اوپر ذرا دیکھیے کہ کس طرح اب جو سیکنڈ سینٹینشل فارم ہے اس میں پہلے انٹ کی جگہ ای آ گیا ہے. اگین یہ آپ کاروائی بڑی دفعہ کر چکے ہیں تو اس میں پہچاننے میں سمجھنے میں کوئی دقت ہونی نہیں چاہیے. بس یہ صرف بات کہ کس طرح دیکھیے ٹری جو ہے وہ لیفٹ سائڈ سے گرو کر رہا ہے اور یہ اسی طرح ان پٹ کو کنزیوم اب کرے گا. اگلا سٹیپ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ جو دوسرا انٹ ہے اس کو میں نے ای سے ریپلیس کیا. تو اب ایک نئی سینٹینشل فارم اوپر بن گئی ہے ای پلس اوپن پرنتھسیز کیپٹل ای پلس اور پھر بقیہ انٹ جو ہے وہ ابھی اسی فارم میں ہے. اب اس کو لے کے میں ایک اور گرامر رول اپلائی کرتا ہوں جو کہ ای پلس پرنتھسیز ای کلوز پرنتھسیز کو لے کے ای سے ریپلیس کیا. تو دیکھیے اس وقت ٹری جو ہے ابھی تھوڑا بنا ہے، ایونچولی یہ پورا بنے گا. لیکن وہ جو بات میں نے کی تھی کہ کس طرح ٹری کا جو حصہ ہے یا سینٹینشل فارم جو ہے آپ کی اس میں کچھ حصہ ان پٹ کا کنورٹ ہو چکا ہے. یعنی کہ دیکھیے یہ جو ای ہے ٹاپ پہ اس وقت یہ اس ان پٹ کو کنزیوم کر چکا ہے جو کہ شروع کے انٹ سے لے کے کلوز پرنتھسیز تک ہے. البتہ یہ جو پلس سے لے کے بقیہ ان پٹ ہے اس کی کنزمپشن ابھی باقی ہے. تو یہ وہ بات میں نے کہی تھی کہ کس طرح اس میں کچھ پورشن جو ہے ابھی کنزیوم نہیں ہوا اور کچھ پورشن جو ہے وہ کنزیوم ہو چکا ہے. آگے چلے تو اب یہ والا انٹ جو ہے یہ ای سے ریپلیس ہوگا اور ایونچولی دوبارہ وہی فرسٹ رول اپلائی ہو کے میں دیکھیے کس طرح روٹ نوڈ پہ پہنچ گیا اور اب میرا ٹری جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اور جو بات میں نے یہاں پہ اب لکھی ہے کہ یہ چیز جو ہے دس از ایکچولی رائٹ موسٹ ڈیریویشن ان ریورس. یعنی کہ میں اگر نیچے سے شروع ہوتا ہے یہ جو لیفٹ پہ ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے تو ای کو میں نے ریپلیس کیا ہوگا ای پلس ای سے. البتہ جو تیسری باٹم سے سینٹینشل فارم ہے اس میں دیکھیے کہ رائٹ موسٹ ای کو میں نے انٹ سے ریپلیس کیا ہے. لیکن جب میں نے ریورس میں کیا جب اوپر سے نیچے آیا ہوں تو پھر ٹری جو ہے وہ لیفٹ سائڈ سے گرو کر رہا ہے اور ایونچولی وہ ان پٹ ساری کنزیوم ہو گئی. تو بات بار بار میں یہ دہرا رہا ہوں کہ جو باٹم اپ پارسرز ہوتے ہیں
وہ رائٹ موسٹ ڈیریویشن کو ریورس میں چلاتے ہیں سینٹینس سے سینٹینشل فارمز اور ایونچولی وہ اسٹارٹ سمبل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات میں نے اس سلائیڈ میں دوبارہ دہرا دی ہے کہ این ایل آر پارسر ٹریسز آر رائٹ موسٹ ڈیریویشن ان ریورس. یہ میں اب آپ کو دکھا بھی چکا ہوں. اچھا، اب یہاں سے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے پارسر ایسے کرے گا، لیکن ایونچولی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ وہ یہ کرے گا کیسے، یعنی کہ وہ یہ سینٹینشل فارمز پہلے تو وہ ڈھونڈے گا کیسے، کیونکہ دیکھیے سینٹینشل فارم میں اس نے گرامر رولز اپلائی کرنے ہیں اور وہ شروع ہو رہا ہے سینٹینس سے، اور سینٹینس سے پھر وہ جو گیماز یاد ہے کہ وہ گیما این پھر گیما این مائنس ون اور اس طرح کرتے ہوئے گیما ناٹ اور فائنلی ایس تک پہنچتا ہے. تو ایونچولی ہم نے پارسر میں یہ صلاحیت ڈالنی ہے ایز اف کہ جیسے وہ کوئی پیٹرن میچنگ کر رہا ہے. ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ ہم پیٹرن میچنگ جو ہے اس طرح تو نہیں کریں گے جیسے کہ اسٹرنگ کو آپ میچ کرتے ہیں کہ کیریکٹر بائی کیریکٹر کمپیئر کریں. یہ نہیں کہ پارسر جو ہے وہ تمام سینٹینشل فارمز جو ہے وہ پہلے سے بنا کے رکھتا ہے، یہ تو ممکن نہیں. جنرلی ہم نے جو دیکھا ہے معاملہ وہ یہ کہ کسی طرح گرامر رولز کو لے کے ہم پریڈکشن کے ذریعے یا فائنٹ آٹومیٹون بناتے ہیں، وہ پھر اس کو ہم ٹیبل میں انکوڈ کر لیتے ہیں، یا میں بھی ہم اس کو امپلیسٹلی ریکرسو ڈسینٹ پارسر جیسے ہم نے کیا، جو کہ ایکچولی وہ ٹیبل کی ہی ایک کاروائی تھی. خیر یہ باتیں ابھی بعد میں آئیں گی، لیکن جو یہاں سے اب کاروائی شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے پارسر نے کرنا تو یہ ہے، لیکن یہ کرے گا کیسے. اب یہاں سے وہ ایک قسم کی اس کی فارمل تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ہم اب شروع کر رہے ہیں کہ یہ باٹم اپ پارسر کام کیسے کرتا ہے. اس کی خاطر ابھی ہمیں کافی چیزیں جو ہے وہ کور کرنی پڑیں گی، یہ بیسک مٹیریل فاؤنڈیشن ہمیں بنانی پڑے گی، اور ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک ٹیبل ڈریون پارسر ہی بنے گا. لیکن وہ ٹیبل کیسے بنے گا، اس کی انٹریز کیسے آئیں گی، اس کی خاطر ابھی ہمیں کافی چیزیں کور کرنی ہے. تو آئیے اب یہ جو کاروائی ہے ہم اب شروع کرتے ہیں. لیکن ذہن میں یہ دو تین باتیں رہیں کہ باٹم اپ پارسر جو ہے وہ رائٹ موسٹ ڈیریویشن کرے گا، لیفٹ ٹو رائٹ اسکین کرے گا، اور یہ سینٹینشل فارمز جو ہے ان کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی پراپرٹیز رہیں گی اور انہیں کو ہم اب ایکسپلوئٹ کرنے لگے ہیں. اور وہ اس طرح کہ لیٹ الفا بیٹا گیما بی اے اسٹیپ آف دا باٹم اپ پارس، جو آپ دیکھ چکے ہیں کہ چونکہ ہم سینٹینشل فارمز ریورس میں بناتے جاتے ہیں، یعنی کہ گیما این سے گیما این مائنس ون اینڈ سو آن، تو سمجھے کوئی گیما آئے جو ہماری وہ جو ڈیریویشنز تھی اس میں یہ ایک سینٹینشل فارم ہے کہ الفا بیٹا گیما بی اے اسٹیپ آف دا باٹم اپ پارس اینڈ assume that the next جو پروڈکشن یا ریڈکشن، میں نے اب ایک لفظ استعمال کیا، ابھی اس کے بارے میں کچھ اور کہوں گا، فی الحال اس کو آپ ایسے ہی لے لیجئے کہ جو نیکسٹ رول میں اپلائی کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اے کین بی ری ریٹن ایز بیٹا. یہ میرے پاس ایک پروڈکشن رول ہے، اس کو میں اپلائی کرنے لگا ہوں، اور وہ اپلائی ایسے کروں گا کہ یہ جو بیٹا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو میں اے سے ریپلیس کر دوں گا. لیکن جب میں یہ ریپلیس کرتا ہوں تو ایک نتیجہ اس میں سینٹینشل فارم جو نئی بنے گی اس میں یہ ہوگا کہ دا گیما از اے اسٹرنگ آف ٹرمینلز. یہ ابھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں نے ٹری میں بھی آپ کو دکھایا کہ سینٹینشل فارم جو بنتی ہیں اس میں کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ تو ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز کا ہوتا ہے، لیکن کچھ حصہ اس کا ہمیشہ صرف ٹرمینلز. یہ وہ وائی والی بات ہے کہ جب آپ ایک سینٹینشل فارم میں کوئی سیگمنٹ اس کی لے کے یہاں پہ جو میں نے بیٹا سے دکھائی ہے اس کو ریپلیس کریں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ رول جو نان ٹرمینل ہے، تو جو بقیہ چیزیں اس کے رائٹ پہ ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ٹرمینلز ہوں گے. تو ایک لحاظ سے یہ سینٹینشل فارم جو ہے اس کے ایز اف دو حصے بنیں گے، ایک حصہ جس میں ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز ہو سکتے ہیں، اور ایک حصہ جس میں ہمیشہ ٹرمینلز ہوں گے. یہ ذہن نشین کر لیجئے بات، اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے. اچھا اب ایسا کیوں ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ بھئی یہ جو الفا اے گیما جو ہے اس میں جب میں نے اے کو بی سے ریپلیس کیا تو یہ میری رائٹ موسٹ ڈیریویشن میں ایک سٹیپ ہے. یہ تو وہی سینٹینشل فارمز ہے جو کہ مجھے ملتی ہیں، اور سمپلی یہاں پہ میں نے اے کو جو ہے وہ بیٹا سے ریپلیس کیا تھا، لیکن ریورس میں نے یہ کیا کہ بیٹا کو میں نے اے سے ریپلیس کر دیا. تو یہ تو ہوگا. البتہ گیما جو ہے ابھی بھی یہ بات کہ وہ صرف ٹرمینلز پہ مشتمل ہے.
اب یہ جو بات ابھی میں نے کہی تھی اس سے ہمیں اب یہ آئیڈیا ملا، اور یہ آئیڈیا ایکچولی پھر یہ پارسر استعمال کرے گا کہ ہمارا جو اسٹرنگ ہے، اب یہ ان پٹ اسٹرنگ نہیں، ایونچولی یہ سینٹینشل فارمز کے سینس میں یہ اسٹرنگ بنے گا کہ اس کے ہم دو حصے بنائیں گے، ٹو سب اسٹرنگس. اس میں دا رائٹ سب اسٹرنگ، یہ جو میں نے ابھی دکھایا ہے گیما، از اے اسٹرنگ آف ٹرمینلز از ایز یٹ unexamined by the parser. وہ جو میں نے ٹری آپ کو دکھایا تھا، میں نے بار بار یہ اس دفعہ کہا تھا کہ دیکھیے کس طرح ٹری جو ہے وہ لیفٹ سائڈ سے بن رہا ہے، رائٹ سائڈ پہ ان پٹ ابھی کنزیوم نہیں ہوئی. یہ وہ ان ایگزامنڈ والی بات ہے. جو اس کا لیفٹ سب اسٹرنگ ہے، اٹ ہیز ٹرمینلز اینڈ نان ٹرمینلز. تو یہ وہ اسٹرنگ جو ہم نے سینٹینشل فارم کے دو حصے کیے، اس کی یہ پراپرٹی اب سامنے آئے گی. اچھا یہ تو چلے ٹھیک ہے، میں اس کو سب اسٹرنگس میں ڈیوائڈ کر لیتا ہوں. آگے میں یہ کروں گا کہ یہ جو ڈیوائڈنگ پوائنٹ ہے اس کو میں ایک مارکر سے مارک کروں گا. اب ایکچولی یہ نہیں کہ میں اس میں ان پٹ میں جا کے یہ چیزیں انسرٹ کر دوں گا، جو کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ یہ جو میرا مارکر ہے اٹ از ناٹ پارٹ آف دا اسٹرنگ، یہ میری ان پٹ کا خاص طور پہ حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے میں نے آگے لکھا ہے انیشلی آل ان پٹ از ان ایگزامنڈ، یہ x1 x2 x3 سے xn تک ہوگی، اور یہ سمپلی ایک مارکر ہے. یہ مارکر جو ہے ہم اس کو رکھیں گے کیونکہ یہ الگوریتم میں ہمارے استعمال ہوگا. یہ یاد رہے کہ یہ ڈیوائڈنگ پوائنٹ ہے، یہ ہمارے الگوریتم کا حصہ ہے، یہ ان پٹ کا حصہ نہیں ہے. ان پٹ میں یہ مارکر نہیں ہوگا. آگے چلیے. اب یہاں پہ وہ باٹم اپ پارسر کی ایک فنڈامنٹل پراپرٹی آئی کہ یہ جو باٹم اپ پارسنگ ہے اٹ یوزز اونلی ٹو کائنڈز آف ایکشنز. وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ایک ہے شفٹ اور ایک ہے ریڈیوس. اب یہ شفٹ کیا ہے، ریڈیوس کیا ہے، آف کورس اب اس کی تفصیل اب آگے آ رہی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ باٹم اپ پارسنگ کو ایل آر پارسنگ بھی کہا جاتا ہے اور شفٹ ریڈیوس پارسنگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس کے جو ایکشنز ہوتے ہیں، پارسر ایونچولی کچھ کرتا ہے تو اس کا ایک جو دو فنڈامنٹل ایکشنز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ شفٹ اور ریڈیوس ہیں. اب وہ کیا ہے، وہ اس طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جو سینٹینشل فارمز ہیں ان کے ہم دو حصے بنائیں گے اور اس میں ایک مارکر رکھیں گے. اب یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ موو دا مارکر، یہ جو میں نے سمبل استعمال کیا ہے ٹرائنگولر لائک، ون پلیس ٹو دا رائٹ، اور یہاں تک جہاں تک یہ شفٹ ایکشن کا تعلق ہے وہ یہ کرتا ہے کہ موو دا مارکر ون پلیس ٹو دا رائٹ شفٹس اے ٹرمینل ٹو دا لیفٹ اسٹرنگ. اچھا اب کاروائی ایسے ہے کہ یہ دیکھیے میں نے مارکر یہاں پہ ایک سینٹینشل فارم میں دکھایا ہے کہ ای پلس اوپن پرنتھسیز پلس انٹ کلوز پرنتھسیز. یہاں پہ مارکر اس وقت اس جگہ موجود ہے. اس کے دیکھیے لیفٹ سائڈ پہ ای پلس اوپن پرنتھسیز ہے جو کہ ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز پہ مشتمل ہے. البتہ اس کے رائٹ پہ دیکھیے کہ انٹ اور کلوز پرنتھسیز ہے. اب میں کیا کروں گا کہ اگر میرا پارسر شفٹ ایکشن ایکسیکیوٹ کرتا ہے تو دیکھیے کہ کس طرح یہ جو مارکر ہے یہ اب انٹ کے رائٹ پہ چلا گیا ہے، لیکن اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو انٹ ہے یہ مارکر کے لیفٹ پہ شفٹ ہو گیا ہے. جنرلی آپ اس سینس میں کہیں گے کہ ایک ٹوکن کو میں نے شفٹ کر دیا ہے، جس کی بنا پہ میرا مارکر اب دیکھیے وہ انٹ کے دائیں جانب آ گیا ہے، پہلے وہ اس کی بائیں جانب تھا. تو یہ تو ایک ایکشن ہوگا. اب یہ پارسر کب یہ ایکشن کرے گا، وہ کیسے کرے گا، یہ ابھی بقیہ کاروائی کا حصہ ہوگی. لیکن فی الحال یہ جو ٹرمینالوجی ہے، نوٹیشن ہے کہ یہ شفٹ کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اٹ شفٹس اے ٹرمینل ٹو دا لیفٹ اسٹرنگ سب اسٹرنگ، اور مارکر کے پوائنٹ آف ویو سے دا مارکر مووز ون پلیس ٹو دا رائٹ. اب دیکھیے یہ جو انٹ ہے یہ اب لیفٹ سب اسٹرنگ کا حصہ بن گیا ہے. اب جہاں تک ریڈیوس کا معاملہ ہے وہ بھی میرے خیال میں اب ظاہر ہے کہ اپلائی این انورس پروڈکشن ایٹ دا رائٹ اینڈ آف دا لیفٹ اسٹرنگ. اچھا اب دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس ایک پروڈکشن رول ہے جو کہ ہماری گرامر میں ہے کہ ای کین بی ری ریٹن ایز ای پلس پرنتھسیز ای پرنتھسیز ایز اے پروڈکشن، تو دین اب یہ دین کے بعد دیکھیے کہ میرے پاس ایک سینٹینشل فارم ہے. اس میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ای پلس اوپن پرنتھسیز ای کلوز پرنتھ کو.
البتہ یہ پوری فارم جو ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ ای پلس سے وہ شروع ہوا, اس کے بعد اوپن پرنتھسیز میں پھر میں نے ای پلس اوپن پرنتھسیز ای کلوز پرنت جو نیسٹڈ سا ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا, اور اس کے بعد مارکر ہے. تو یہ جو پارٹ ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, دیکھیے یہ لیفٹ سب اسٹرنگ میں رائٹ اینڈ پہ ہے, یعنی کہ دیکھیے اس ہائی لائٹڈ اسٹرنگ یہ جو سینٹینشل فارم کا ہے اس کے فوراً بعد میرا مارکر ہے. اب میں یہ کروں گا کہ اس چیز کو لے کے سینٹینشل فارم کے اس حصے کو لے کے جب میں نے اپنا گرامر رول اپلائی کیا تو اس کی جگہ دیکھیے سمپلی ای آ جاتا ہے, مارکر اپنی جگہ سے نہیں ہلا. ہوا یہ ہے کہ سینٹینشل فارم کے ایک حصے کو جو کہ فزیکلی مارکر کے بالکل لیفٹ پہ ہے یا جو لیفٹ سب اسٹرنگ ہے اس کے رائٹ اینڈ پہ ہے, جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اپلائی این انورس پروڈکشن ایٹ دا رائٹ اینڈ آف دا لیفٹ سب اسٹرنگ, اور یہ پروڈکشن رول میں نے اپلائی کیا جس کی بنا پہ اب دیکھیے کہ میری جو دوسری نئی سینٹینشل فارم ہے اس میں یہ ای پلس اوپن پرنٹ ای کو ریپلیس کر کے میں نے سمپلی ای سے لکھ دیا اور میرا مارکر ابھی وہی ہے. تو یہ اب ہیں وہ دو ایکشنز. دوبارہ ایک نظر دیکھ لیجئے کہ جو میرا شفٹ تھا اس میں میں سمپلی جو مارکر ہے اس کو ایک پوزیشن رائٹ پہ شفٹ کرتا ہوں, یا دوسری بات کے شفٹس ٹرمینل ٹو دا لیفٹ سب اسٹرنگ, اور ریڈیوس جو ہے اس میں سینٹینشل فارم کے جو لیفٹ, یاد ہے میں نے دو حصے بنائے تھے, اس کا جو لیفٹ سب اسٹرنگ ہے اس کے رائٹ اینڈ پہ جو مجھے کچھ حصہ ملتا ہے جو کہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے اس کو اب میں ایک گرامر رول استعمال کر کے ریورس میں, اب دیکھیے یہاں پہ میں ایکسپینشن نہیں کر رہا, میں اب ریورس میں کر رہا ہوں, تو ہوپ فلی میری یہ جو سینٹینشل فارمز ہیں یہ چھوٹی بھی ہوتی جائیں گی, جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح یہ جو کیریکٹرز تھے اس کو میں اب ایک سنگل کیریکٹر سے ریپلیس کر رہا ہوں. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارسر کو کیسے پتا چلے گا کہ کب اس نے شفٹ کرنا ہے, کب اس نے ریڈیوس کرنا ہے. یہ صلاحیت ہم پارسر میں ڈالیں گے, لیکن اس کا چونکہ میں نے نام اب آلموسٹ تبدیل کر دیا ہے کہ جو باٹم اپ پارسنگ ہم کر رہے ہیں ایکچولی یہ شفٹ ریڈیوس پارسنگ ہوگی, اور یہ جو مارکر والا معاملہ ہے یہ ہم اپنی شفٹ ریڈیوس پارسنگ میں رکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہ مارکر جو ہے اور یہ جو ہم نے دو حصے بنائے ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے. لیکن یہ اصطلاح جو ہے یہ اب آپ ذہن نشین کر لیجئے, آئندہ آپ کو یہ شفٹ اور ریڈیوس جو ہے یہ بار بار سننے میں آئے گا, اور بعد میں جب آپ پروجیکٹ بھی کر رہے ہوں گے باٹم اپ پارسنگ میں تو یہ الفاظ جو ہیں یہ کافی استعمال ہوں گے, بلکہ جو ٹول آپ استعمال کریں گے وہ ایسا ہی پارسر بنائے گا, یعنی کہ وہ شفٹ ریڈیوس پارسر بنائے گا. اچھا, اب کرتے ہم یہ ہیں کہ چلیں یہ جو نئی ایک سکیم ہم نے سوچی ہے مارکنگ کی, سینٹینشل فارمز کے حصے بنانے کی, اس میں پھر کسی سب اسٹرنگ کے حصے کو لے کے اس کو ریڈیوس کرنے کی یا یہ شفٹنگ کی, اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم یہ جو ڈیریویشن ریورس میں کرتے ہیں یہ کیسے ہوتی ہے. تو اس کی مثال اب ہم اپنی اس گرامر کے ایک سینٹنس پہ اپلائی کرتے ہیں. وہ یوں کہ یہی جو سینٹنس میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا جس میں میں نے ٹری بنایا تھا, اب میں اس شفٹ ریڈیوس کے معاملے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو میں نے جو پہلی یہاں پہ لائن میں انڈیکیٹ کیا ہے کہ میرا جو ان پٹ اسٹرنگ ہے وہ تو یہ انٹ پلس پرنتھسیز انٹ پلس پرنتھسیز انٹ, اور پھر یہ ڈالر سمبل, یاد ہے یہ ڈالر سمبل ہونا ضروری ہے تاکہ اسکینر سے ہمیں پتا چلے کہ کب ان پٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مارکنگ کے حوالے سے یہ مارکر ہمیشہ ان پٹ اسٹرنگ کے بالکل شروع میں ہوگا. یہاں پہ اب میں نے رائٹ کالم میں انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہاں پہ شفٹ کرو. اب یہ میں پارسر کو کہہ رہا ہوں کہ شفٹ کرو. پارسر کو یہ کیسے پتا چلے گا, یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا بعد میں جب ہم پارسر بنانے کی اور جو کاروائی بقیہ ہے اس کو کور کر لیں گے تو وہاں سے یہ چیز سامنے آئے گی. تو فی الحال یہ سمجھیے کہ پارسر کو پتا ہے کہ اگر مارکر یہاں پہ ہے ان پٹ اسٹرنگ کے حوالے سے اور ان پٹ اسٹرنگ کے بعد ٹوکن جو ہے وہ ایسا ہے تو وہ یہ شفٹ کرے گا, اور اس شفٹ کی بنا پہ دیکھیے اب کیا ہوگا. ان پٹ اسٹرنگ میں یہ مارکر جو ہے یہ ایک ٹوکن آگے شفٹ ہو گیا. دیکھیے یہاں پہ یہ نہیں میں نے کیا کہ اس کو سمپلی انٹ کے آئی کے بعد لے آئے, اور نہیں, انٹ جو ہے وہ مکمل ایک ٹوکن ہے. اس مارکر کو میں نے شفٹ کیا تو اس حوالے سے کہ میرے دو جو سب اسٹرنگز ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں. مارکر کے لیفٹ سائڈ پہ جو سب اسٹرنگ ہے اس میں سمپلی انٹ ہے, اور اس کے رائٹ
پہ جو سب اسٹرنگ ہے اس میں یہ پلس اوپن پرنتھسیز انٹ کلوز پرنتھسیز پلس انٹ اور ڈالر. یہاں پہ اب پارسر جو ہے وہ یہ کرے گا کہ ریڈیوس بائی ای گوز ٹو انٹ. ایکچولی اس کو ریورس میں. اب وہی بات کہ پارسر کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ ریڈیوس کرنا ہے, لیکن وہی بات کہ یہ صلاحیت ہم پارسر میں ڈالیں گے. تو فرض کریں کہ وہ اس میں یہ صلاحیت ہے, تو اس کنفیگریشن میں کہ جب وہ انٹ کے فوراً بعد مارکر ہے تو وہ یہ رول اپلائی کرے گا ریورس میں. تو دیکھیے کس طرح اب یہ تیسری لائن میں جو انٹ تھا مارکر سے لیفٹ پہ اس کو میں نے ای سے ریپلیس کر دیا ہے. تو یہ اب سینٹینشل فارم میری ایکچولی وہی بن رہی ہے جو کہ میں آپ کو ابھی مثال میں دکھا چکا ہوں, یا اگر آپ رائٹ موسٹ ڈیریویشن کریں تو یہی ہوگی. لیکن یہاں پہ جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ کس طرح یہ مارکر جو ہے اس کو پارسر شفٹ بھی کر رہا ہے, اور ایک سٹیج پہ ابھی جو آپ کے سامنے آئی اس نے کچھ حصہ جو لیفٹ سب اسٹرنگ کا ہے مارکر کے حوالے سے اس کو اس نے ریپلیس کیا, اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے کا سارا تو نہیں ریپلیس کرے گا, اس کا وہ حصہ ریپلیس کرے گا جو کہ اس مارکر کے بالکل لیفٹ پہ یا رائٹ یا لیفٹ سب اسٹرنگ کے رائٹ اینڈ پہ ہوگا. اچھا, جب یہاں پہ پہنچا پارسر تو اب اس کو انسٹرکشن ملے گی یا اس کو پتا چلے گا کہ اس نے شفٹ کرنا ہے, اور شفٹ جو ہے وہ ہے 3 ٹائمز, یعنی کہ 3 ٹوکنز جو ہیں ان پٹ کے یہ لیفٹ ٹو رائٹ اسکین ہو رہا ہے. بائی دا وے یہ بھی ذرا نوٹ کیجئے کہ کس طرح ہم لیفٹ ٹو رائٹ اسکین کر رہے ہیں. یہاں پہ اب سٹیج آئی, پارسر کو پتا چلا یا اس کو کہا گیا کہ تم شفٹ کرو 3 ٹائمز, لیکن ٹائمز کا مطلب ایکچولی ہے کہ 3 ٹوکنز. تو دیکھیے نئی کنفیگریشن کیا ہے کہ مارکر جو ہے اس نے پلس کو سکپ کیا, اوپن پرنتھسیز کو سکپ کیا, اور انٹ کو سکپ کر کے اب دیکھیے یہ کہاں پہ ہے کہ لیفٹ سب اسٹرنگ میں 3 نئے ٹوکنز یا ٹرمینلز آ گئے ہیں, کیونکہ اس نے ہمیشہ ان پٹ سے ان کو کھینچنا ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں اسی سٹیج پہ کہ جو لیفٹ سب اسٹرنگ ہے مارکر کے لیفٹ پہ اس میں ٹرمینلز بھی ہیں نان ٹرمینلز بھی ہیں. دیکھیے ای موجود ہے, نان ٹرمینلز تو ابھی ہم نے شفٹ کیے ہیں لیفٹ سائڈ پہ. البتہ اس کے جو رائٹ پہ ہے مارکر کے وہ دیکھیے کیا ہے, کلوز پرنتھسیز پلس اوپن انٹ کلوز پرنتھسیز ڈالر. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایک تو ان ایگزامنڈ ہے کیونکہ مارکر ابھی وہاں پہ پہنچا نہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ سارے کے سارے ٹرمینلز ہیں. اچھا, یہاں پہ آپ پارسر کا جو لیٹس سے جو اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اس کو کہے گی کہ ریڈیوس کرو, جو کہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ریڈیوس بائی ای گوز ٹو انٹ, اور اصل میں وہی بات کہ اس کو ریورس میں اپلائی کرو کہ جہاں پہ انٹ ہے اس کو ای سے ریپلیس کرو. اب یہ ذرا اسی سینٹینشل فارم میں دیکھیے انٹ ہے کہاں پہ, مارکر کے بالکل لیفٹ پہ, یا یہ جو لیفٹ موسٹ اسٹرنگ ہے سارے کا سارا مارکر کے لیفٹ پہ جتنا اسٹرنگ ہے اس کے رائٹ موسٹ اینڈ کے اوپر یہ انٹ موجود ہے. اس رول کو ریورس میں اپلائی کر کے میں اب کروں گا کہ اس کو میں نے ای سے ریپلیس کیا, جس کی بنا پہ اب میرے پاس یہ سینٹینشل فارم آ گئی. تو دیکھیے مارکر کے بالکل لیفٹ پہ انٹ کی جگہ اب ای آ گیا ہے, اور اگر آپ اب نوٹ کریں کہ مارکر کے لیفٹ پہ تمام جو اسٹرنگ ہے وہ سارے کا سارا اب اس میں ٹرمینلز ہیں اور میرے یہ سمبلز ہیں, نان ٹرمینلز ہیں اور میرے یہ سمبلز ہیں, لیکن ابھی بھی رائٹ پہ نان ٹرمینلز ہیں. نان ٹرمینلز ہمیشہ اس کی لیفٹ سائڈ پہ اپیئر ہوں گے, رائٹ پہ نہیں, اور رائٹ جو ہے وہ ان ایگزامنڈ ہے. اچھا, اب پارسر کے پاس تو ہیں یہ 2 ایکشن, تو یا تو وہ ریڈیوس کرے گا یا وہ شفٹ کرے گا. اگلا سٹیپ کیا ہے, اگین یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا نہیں لیکن جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں پارسر میں یہ صلاحیت ہے, تو اس نے اب یہاں پہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں شفٹ کروں گا. شفٹ کی بنا پہ دیکھیے کنفیگریشن, مارکر کو ذرا دیکھیے کہاں جاتا ہے. شفٹ کا مطلب ہے ایک جو ٹرمینل ہے اس کو لیفٹ سائڈ پہ لے آؤ, یا مارکر کو ایک ٹرمینل ان پٹ میں اس کے رائٹ پہ چلے جاؤ, ایک موو کرو, اسٹیپ کرو رائٹ پہ. تو اس کی بنا پہ دیکھیے مارکر کہاں پہ گیا. اب یہاں پہ یہ ہوا ہے, دیکھیے کہ کس طرح یہ جو کلوز پرنتھسیز تھی یہ بھی اب لیفٹ سائڈ پہ آ گئی ہے, اور لیفٹ سائڈ پہ ای پلس پرنتھسیز ای کلوز پرنتھسیز, اور میرا خیال ہے اس کو آپ دیکھ کے پہچان گئے ہوں گے, یہ تو پوری کی پوری اب وہ ایک گرامر کی رائٹ ہینڈ سائڈ آ گئی ہے. تو اس بنا پہ اب یہ بھی ریزنیبل ہے کہ ای گوز ٹو ای پلس پرنتھسیز ای کلوز پرنتھسیز
اس کو اپلائی کیا جائے. لیکن پھر وہی بات, ریڈیوس کا مطلب کہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اس گرامر رول کی, وہ اگر آپ کو مل گئی تو اس ساری چیز کو ریپلیس کر دو ای سے. اور وہ جب ریپلیس کیا تو جیسے کہ میں نے اگلی اسکرین پہ اب دکھایا ہے کہ یہاں پہ اب سمپلی ای آ گئی. اب میرے خیال میں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کاروائی ہو کیا رہی ہے. ایونچولی دو ہی باتیں ہیں, یا شفٹ ہو رہی ہے یا ریڈیوس ایکشن ہو رہا ہے. اور شفٹ جو ہے وہ کبھی ایک دفعہ, کبھی دو دفعہ, کبھی زیادہ. فار ایگزامپل یہاں پہ اب اس کنفیگریشن میں شفٹ کو میں 3 دفعہ چلا رہا ہوں, جو کہ میں نے اب انڈیکیٹ کیا. دیکھیے مارکر جو ہے ابھی ای کے بالکل رائٹ پہ ہے, لیکن اگلے سٹیپ میں یہ دیکھیے کہاں چلا گیا. اس نے 3 ان پٹ سمبلس کو اسکپ کر کے اپنی پوزیشن چینج کی ہے ٹو دا رائٹ. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک لیفٹ سب اسٹرنگ کا تعلق ہے اس میں پلس اوپن پرنتھسیز اور انٹ, یہ جو میرے نان ٹرمینلز ہیں, ٹوکنز ہیں, یہ اب لیفٹ سائڈ پہ آ گئے ہیں. یہاں پہ جیسے کہ آپ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں, ایکشن پارسر کا ہے کہ ریڈیوس کرو ای ٹو انٹ, یعنی کہ انٹ جو ہے اس کو ریپلیس کر دو ای سے. اس نے اس کو ریپلیس کیا تو اب یہ کنفیگریشن بنی. لیکن پھر وہی بات کہ جو ریڈکشن ہے وہ اصل میں لیفٹ جو آپ کا سب اسٹرنگ ہے اس کے رائٹ اینڈ پہ ہوئی ہے. یہ انٹ دیکھے کہاں پہ تھا, یہ بالکل مارکر کے لیفٹ پہ ہے یا لیفٹ سب اسٹرنگ کے بالکل رائٹ پہ ہے, وہاں پہ یہ ریپلیسمنٹ ہوئی ہے. اب یہاں پہ پارسر جو ہے وہ شفٹ کرے گا. شفٹ کی بنا پہ دیکھیے جو پرنتھسیز تھی وہ اب اس طرف آ گئی ہے, مارکر جو ہے وہ موو کر گیا. یہاں پہ پھر آپ پہچان گئے ہوں گے کہ ای گوز ٹو ای پلس پرنتھسیز ای کلوز پرنتھسیز کے گرامر رول ہم اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ پارسر ریڈیوس کرے گا کیونکہ وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کو لیفٹ سے ریپلیس کرے گا, جس کی بنا پہ اب دیکھیے فائنل یہ کنفیگریشن ہے. اور یہاں پہ اب ہمارے پاس صورتحال ہے کہ اسٹارٹ سمبل ہمارے پاس آ چکا ہے اور مارکر کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ کا ٹرمینیٹنگ ان پٹ سمبل ہے, وہ اینڈ مارکر ہے. اور یہاں پہ ایکچولی پارسر کا ایک فائنل تھرڈ ایکشن ایکسپٹ, یہ ایک ہی ہوگا. شفٹ ریڈیوس وہ بار بار کرے گا لیکن ہوپ فلی ایکسپٹ وہ ایک ہی دفعہ کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک ہی سمبل کو کئی دفعہ ایکسپٹ کرے. اس بنا پہ پارسر کو کہا جاتا ہے شفٹ ریڈیوس پارسر. اور یہ وہ ایکشنز ہیں جو کہ یہ پارسر کرتا ہے. اور وہ ایکشن کس طرح ہو رہے ہیں کہ ان پٹ سمبل کے اوپر وہ یہ کسی طرح مارکر رکھ کے ان پٹ کو کنزیوم کرتا جاتا ہے, اور جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ جتنی کنزیومڈ ان پٹ ہوتی ہے اس وہ جو سینٹینشل فارم کا حصہ ہے اس میں وہ دیکھتا ہے کہ کسی گرامر کا مجھے رائٹ ہینڈ سائڈ والا حصہ تو نہیں ملا. اگر اس کو کسی گرامر کی رائٹ ہینڈ سائڈ مل جائے تو اس کو وہ فوراً اس کے لیفٹ سمبل سے ریپلیس کر دیتا ہے, اور یوں وہ سینٹینشل فارم جو ڈیریویشن کی تھی اس میں آپ ایک اور سٹیپ پیچھے کی جانب آ جاتے ہیں جب آپ یہ ریورس میں کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ مارکر والی بات کہ مارکر ہم ان پٹ میں تو نہیں ڈالیں گے, نہ ہی ہم اس کو فزیکلی کوئی موو کریں گے. ایونچولی اب الگوریتمکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مارکنگ کیسے ہوگی, اور یہ مارکرز جو ہیں یہ پھر ہمارے شفٹ ریڈیوس پارسر میں استعمال کیسے ہوں گے. یہ جو شفٹ ریڈیوسنگ والی بات ہے اصل میں بڑی آسانی سے ہم امپلیمنٹ کریں گے, اور اس کے لیے ہم ایک اسٹیک کو استعمال کریں گے. پارسر ایکچولی اسٹیک ڈریون ہی ہوگا. اور جہاں تک یہ شفٹ ریڈیوس کی بات ہے, بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹیبل بنے گا جو کہ اس کو بتائے گا کہ کب جو اس نے شفٹ کرنا ہے اور کب اس نے ریڈیوس کرنا ہے. تو اسٹیک کے حوالے سے یہ چند ایک باتیں دیکھ لیجئے کہ دا لیفٹ اسٹرنگ کین بی امپلیمنٹڈ ایز اے اسٹیک. اب یہ لیفٹ اسٹرنگ کیا تھا, یہ وہ حصہ تھا سینٹینشل فارم کا جو کہ ہمارے مارکر کے لیفٹ پہ ہے, جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس میں نان ٹرمینلز بھی ہو سکتے ہیں, ٹرمینلز بھی ہو سکتے ہیں. پھر مارکر ہوگا اور مارکر کے رائٹ سائڈ پہ جو سب اسٹرنگ ہوگا اس میں ہمیشہ ٹرمینلز ہوں گے. اچھا, دوسری بات کہ اب اسٹیک ہے تو اسٹیک کے باٹم پہ کیا ہے, ٹاپ پہ کیا ہے. تو جہاں تک ٹاپ کا تعلق ہے میرا خیال ہے یہ اب آبویس سی بات ہے کہ ٹاپ آف دا اسٹیک از دا مارکر. یعنی کہ اگر مارکر کو میں دیکھوں تو یہ اسٹیک کا ٹاپ انڈیکیٹ کرے گا. اور جہاں تک شفٹ کا تعلق ہے, شفٹ پشز اے ٹرمینل آن دا اسٹیک. ایک ٹرمینل یعنی کہ ایک ٹوکن کو پش کرتا ہے. تو یہاں پہ اب وہ شفٹ ریڈیوس میں جو معاملہ ہے کہ یہ مارکر جو ہے ایکچولی ہم کس طرح مینٹین کریں گے, ایکچولی یہ اسٹیک کے ذریعے ہم کریں گے, اور یہ جو شفٹ ایکشن ہے یہ ایکچولی پش کرے گا. شفٹ جو ہے وہ تو اسٹیک پہ ایک ٹرمینل کو پش کر دے گا,
اور اگر وہ شفٹ 3 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ 3 سمبلز کو پش کرے گا. اور میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جہاں تک ریڈیوس کا معاملہ ہے وہ یہ کرے گا کہ اسٹیک کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ٹاپ سے شروع ہو کے ان میں سے کچھ لے کے ان کو نکالے گا, یعنی کہ پاپ کرے گا اور اس کو ایک نان ٹرمینل جو کہ گرامر کا لیفٹ ہینڈ سائڈ نان ٹرمینل ہوگا اس سے ریپلیس کر دے گا. ایکچولی یہاں پہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پارسنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی, کیونکہ اسٹیک آپ نے دیکھ لیا کس طرح استعمال ہو رہا ہے, اس کے اندر چیزیں ہم ریپلیس کرتے جا رہے ہیں اور ایونچولی ہم جو ہیں وہ اسٹارٹ سمبل تک پہنچ جائیں گے. البتہ کب شفٹ کرنا ہے, کب ریڈیوس کرنا ہے, یہ کاروائی ابھی باقی ہے, جو کہ ابھی آج کے لیکچر کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے, ہم آج تو نہیں کر سکتے. میری تجویز کہ آپ اس شفٹ ریڈیوس پارسنگ کے حوالے سے ریڈنگ مٹیریل کو دیکھیے. اگلے لیکچر میں ہم مثالوں کے ذریعے اس شفٹ ریڈیوس پارسنگ کو دیکھیں گے اور پھر وہ اسٹریٹجی ڈیولپ کریں گے جس سے ہمیں یا پارسر میں یہ صلاحیت آ جائے گی کہ کب شفٹ کرنا ہے اور کتنا شفٹ کرنا ہے اور کب ریڈیوس کرنا ہے. یہ بقیہ گفتگو اگلے لیکچر میں. تب تک خدا حافظ.